نیلم کیا کہو گی جو لوگ کل بھی ہم ایک جگہ بیٹھے بیٹھے ذکر ہو رہا تھا کہ فیئرس کمپٹیشن ہے بٹ پیپل ہو ہیو ایمان ہو ہیو ریلیجن سم ہاؤ فیل کہ وہ فلوٹ کر جاتے ہیں انتہائی قدم نہیں اٹھاتے. یہ میں کوئی حتمی رائے اپنی نہیں دے رہی ہوں لیکن عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ اف یو ہیو اینی کائنڈ آف فیتھ اینڈ اف یو آر اے پریکٹسنگ پرسن, آپ اس ریلیجن کو فالو کرتے ہیں, اور خصوصاً مسلمان کے لیے تو کہا بھی گیا نا کہ بھائی خودکشی کرنا حرام موت ہے, مایوس ہو جانا کفر ہے, حزن میں مبتلا ہو جانا کفر ہے. واٹ از یور انڈرسٹینڈنگ کہ انر پیس اور ریلیجس ہونے میں کیا کنیکشن ہے؟ صدرا سائیکالوجی جو کہ ایک پوری سائنس ہے اس نے یہ تک تسلیم کر لیا ہے کہ فیتھ کا ہونا یا آپ کی اسپرچویلٹی کا ہونا, کسی بھی اسپرچول کنیکشن کا ہونا آپ کی اوور آل مینٹل ویل بینگ کے لیے بہت ہیلدی ہے. صحیح. ہوتا یہ ہے اگر ہم صرف یہی سوچیں کہ صرف میں ہی ہوں اور میں نے ہی سب کچھ کرنا ہے اور میں ہی ہر غلطی کے لیے قصوروار ہوں. صحیح. واٹ ہیپنس ود ریلیجن از کہ ہمارے پاس ایک ایسی سورس ہوتی ہے جس کے پاس ہم کبھی بھی جا سکتے ہیں, بالکل کچھ بھی مانگ سکتے ہیں, کچھ بھی کوئی بھی معاوضہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. ہیونگ دیٹ فیتھ, وہاں سے ہم پیشنس ڈیرائیو کرتے ہیں, وہاں پہ ہم اپنی ساری ناراضگی ڈمپ کرتے ہیں, وہاں سے ہم اسٹرینتھ ڈیرائیو کرتے ہیں. آئی تھنک دس از سچ این امپورٹنٹ پوائنٹ, خاص طور پہ اگر آپ کو یہ لگے کہ آپ نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا, آپ نے اپنا بیسٹ دیا ہے, بٹ اسٹل اف تھنگس ڈونٹ ورک آؤٹ دین یو ہیو ٹو سرینڈر ٹو دا ہائر پاور. ہمارے ساتھ موجود ہے مائی ویری ڈیئر فرینڈ جو لاہور میں مقیم ہے, اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب بھی ان سے رابطہ ہوتا ہے. شی ہر سیلف از اے سورس آف سچ جوائے. بڑے عرصے سے ان سے باقاعدہ ملاقات نہیں ہوئی, تو آج مجھے بہت خوشی ہے کہ رمضان کے پہلے جمعے میں شی از جوائننگ مائی شو. ہمارے ساتھ موجود ہیں عروج ناصر. السلام علیکم عروج, رمضان مبارک. آپ کو بھی بہت بہت مبارک. وعلیکم السلام. اور یہ مہینہ آپ کے لیے بہت سی رحمتیں اور برکتیں لے کر آئے. آمین. آپ کے لیے بھی, اور خاص طور پہ بہت سارا پیار, بہت ساری دعائیں آیت کے لیے بھی. ماشاءاللہ وی کیپ سینگ ہر ان یور فوٹوز ان یور کانٹینٹ. میں جاننا چاہتی ہوں عروج, آج سب سے پہلے شروعات یہی کروں گی کہ میں نے دیکھا ہے مردوں کا اور خواتین کا مشکلات کو سہنے کا اور ان کو برداشت کرنے کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے. خواتین اکثر اپنے آپ کو بہت ہیلپ لیس محسوس کرتی ہیں. آئی وانٹ یو ٹو ڈرا فرام یور اون جرنی کہ جب آپ بہت مایوس ہوئیں کس چیز نے حوصلہ دیا عروج؟ ابھی میرے سے پہلے گیسٹ جو بات کر رہی تھیں بڑی اچھی, انہوں نے خوبصورت بات کی اور آپ کو بھی میں سن رہی تھی. تو یہی ہوتا ہے صدرا کہ جب ہم اپنی زندگی میں, ہر کوئی بہت سی مشکلات کا شکار ہوتا ہے, اور سب سے خوبصورت چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی زندگی کو ایک گلاس کی طرح دیکھیں, اور اس گلاس میں جو اللہ کی رحمتیں ہیں, بلیسنگز ہیں, برکتیں ہیں جو آپ کو اس نے عطا کیا ہے, اف یو ول اسٹارٹ فوکسنگ آن دیٹ اونلی, آپ ہر قسم کی مشکل سے نکل سکتے ہیں, شکر گزار بن سکتے ہیں. اینڈ دس ایٹیٹیوڈ آف گریٹیٹیوڈ brings miracles and miracles happen in your life definitely. So this is exactly what happened لیکن to me. عروج یاد ہے آپ کو, میں نے اور آپ نے بہت سال پہلے ایک یوم شہداء کا ایونٹ کیا تھا, اور اس میں ہماری ملاقات ان فیملیز سے ہوئی, ان لواحقین سے ہوئی جو شہداء کے لواحقین تھے, ان کی فیملیز تھیں, اور واقعی ان سے مل کر ایک عجیب سا آپ کی, اور مجھے یاد ہے وی ہیڈ دیز لانگ ڈسکشنز کہ وہ مقام جہاں پہ صبر کرنا مشکل ہے, انہوں نے شکر کا کلمہ پڑھتے رہتے ہیں یہ والدین. یعنی ہاؤ ڈڈ دیٹ یو نو ہاؤ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ وین یو لک بیک ایٹ اٹ, کہ اپنے لخت جگر کو, اپنی سب سے قیمتی اثاثے کو, جس کو کہا جاتا ہے نا کہ بڑھاپے کا سہارا ہے, اس کو کھو دینا, اور تب بھی اللہ کے رضا میں راضی ہونا, شکر کرنا, اس بات پہ فخر کرنا کہ وہ شہید کے والدین ہیں. بالکل, بہت ہی خوبصورت پوائنٹ ہے آپ کا, اور اس کو تھوڑا سا آگے میں لے کر جاؤں گی. ابھی آپ نے صدرا ایک بات کہی تھی کہ ہم اپنی کوششیں ہی کر سکتے ہیں اور ایک حد تک کر سکتے ہیں, مگر جہاں پر ہماری کوششیں ختم ہوتی ہیں وہاں پر اللہ کے معجزات جو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں. تو اگر ہم نے ہائر اتھارٹی کو ہی دیکھنا ہے تو پھر بہت ضروری ہے کہ وہ ہائر اتھارٹی جن پر وہ ہر لمحہ اور اس کے ملائک درود و سلام بھیج رہے ہیں, ان شخصیات کو دیکھا جائے جو اس کائنات میں ہمارے لیے مثال ہیں, جس میں ڈیفینیٹلی آن ٹاپ آف ایوری ون آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے.
اور جن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ حسین منی و انا من الحسین. اب کربلا کے میدان کا اگر رخ کریں اور آج کے شہداء جو سبق حاصل کرتے ہیں اور یہ شکر کے پیغام جو الفاظ ہیں جو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو اس کا سب سے پہلا مظہر ہمیں امام حسین جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، انہوں نے کس طرح سے اس کو کرتے ہوئے ہم نے دیکھا. تو جب آپ ایسی شخصیات کو اپنی زندگی میں مثال رکھتے ہیں، ان کے ساتھ کنیکٹڈ رکھتے ہیں، ناٹ اونلی فار دا سیک آف پریز، پسندی کے لیے نہیں بلکہ اپنی شخصیت سازی کے لیے، اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لانے کے لیے، تو پھر آپ معجزے دیکھتے ہیں اور پھر آپ کو حوصلہ ملتا ہے کہ نہیں، لائف از ناٹ اباؤٹ سٹنگ بیک اینڈ کربنگ، اٹس اباؤٹ بینگ تھینکفل. ایبسلیوٹلی عروج. اور تبھی ہم کہتے ہیں نا کہ ہم جب اسلامی تاریخ کو پڑھتے ہیں، ان واقعات کو، ان عظیم قربانیوں کو دیکھتے ہیں اور دعا کے طور پہ بھی کہتے ہیں کہ یا رب کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، تو اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ ریفلیکٹ کریں، آپ سوچیں اور اپنی مشکلیں اور مصیبتیں آپ کو بہت کم لگنے لگیں گی. نیلم، کمنگ بیک ٹو یو، کوپنگ میکینزمز، یعنی یہ بات تو پروف ہوئی کہ جب جو پوری وار چل رہی تھی ان افغانستان، وہاں سے جب نیٹو افواج جو پوری دنیا سے آئی ہوئی تھی اپنے اپنے ملکوں میں، اپنے شہروں میں واپس جاتی، اتنی تکلیف، اتنا پین، اتنی کرب کو وہ گزر چکے ہوتے کہ ان کے لیے نارمل لائف میں واپس آنا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن اگر ہم بحیثیت مسلمان دیکھتے ہیں، ہمارا یہ جو ایمان ہے شہید ہونے کا، اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر ہونے کا، اور ایک اور زندگی، یعنی اس جہان کے بعد، یہ تو فانی دنیا، اس کے بعد ایک اور دنیا کا احساس ہونا، یہ کیسے ہمیں انر پیس کی طرف لے کے جاتا ہے؟ دیکھیں، ایبسلیوٹلی سدرا، اگر ہم صرف اس پرسپیکٹو سے دیکھیں کہ اگر میرا مقصد صرف اس دنیا میں کامیابی حاصل کرنا ہے تو میں اس کے پیچھے بھاگتی رہوں گی، میں اپنی ساری انرجیز اس میں انویسٹ کروں گی. اگر مجھے ایک پرٹیکولر اماؤنٹ آف منی مجھے چاہیے یا ایک کوئی مجھے اسٹیٹس چاہیے، میں اس کے پیچھے ہی لگی رہوں گی. لیکن کچھ حقائق جن کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے وہ یہ ہے کہ وقت بدلتا ہے، آپ کی ایج بھی ڈھلے گی، آپ کا جو مقام ہے وہ بھی ڈھلے گا، اور یہ ساری ریالٹیز کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. نیلم، تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے پاس کئی کلائنٹس آتے ہوں گے جن کو بیسکلی یو ٹیلنگ دیم ٹو لیٹ گو؟ کسی بھی چیز کو ہم بہت ٹائٹلی جب کنٹرول کرتے ہیں تو وہ ریت کی طرح ہماری مٹھی سے پھسل جاتی ہے. سدرا، اس میں سب سے زیادہ جب ہم لیٹ گو کی بات کرتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں خود لوگوں کے سب سے زیادہ شکوے اپنی ذات کے ساتھ ہوتے ہیں. میں نے اس وقت ایسا کیوں کیا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ جو پاسٹ کے میسیجز کو جن کو جکڑ کے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم ان کو وزن کی طرح اٹھا کر چل رہے ہوتے ہیں. اگر ہمیں لگتا ہے ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے اور ہم پچھلے 10 سال سے اسی میں مبتلا ہیں کہ مجھ سے کیسے یہ غلطی ہو گئی، لیکن اس سے ہم مزید تکلیف میں آ رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ ریپینٹ کر چکے ہیں، اگر آپ معافی مانگ چکے ہیں، اگر آپ میں تبدیلی آ چکی ہے، تو دین دیٹس فیئر انف. آئی تھنک وہ کہتے ہیں نا کہ ہر اختتام ایک نیا آغاز ہے. اس کو سمجھنے میں ہم بہت وقت ضائع کر دیتے ہیں، ہم چیزوں کو ختم ہی نہیں ہونے دیتے تاکہ کوئی نئی شروعات ہو سکے. عروج، اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ بہت اچھی بات ہے. بالکل آپ کو اپنے معاملات کو کلوجر دینا چاہیے، چاہے آپ کے پاس ریلیشن شپس ہوں یا آپ کی کوئی بھی ایسی غلطیاں ہیں. جب آپ ان کو کلوجر دے دیتے ہیں، دیٹس دی اونلی ٹائم وین یو کین موو فارورڈ اینڈ ہیو اے بیٹر لائف. ورنہ پھر آپ ساری زندگی پاسٹ کو لے کر چلے بھی زندگی گزار دیں گے. میں اسی طرح یہاں پر نا کیونکہ شکر گزاری کی بات ہو رہی ہے اور انر پیس کے حوالے سے کہ کیسے حاصل کیا جائے، تو اس کے 2 راز ہیں. اف یو الاؤ می، we have little time but very quickly you can talk about it. جی ویری کوئکلی. ایک شخص امام علی کے پاس آیا، اس نے پوچھا کہ یہ اللہ جو ہے یہ اپنے بندوں سے چاہتا کیا ہے؟ امام علی نے کہا کہ اللہ چاہتا ہے کہ جو اس کے بندے ہیں وہ کامیابی کے راستے پر چلے. تو اس نے نیکسٹ سوال کیا کہ یہ کامیابی کا راستہ کیا ہے؟ تو بہت آسان الفاظ میں امام نے فرمایا کہ جب آپ شکر گزاری کرتے ہیں اللہ اور اس کے بندوں کی، اور اگر آپ سے کوئی غلطی یا گناہ ہو جائے تو اس کے اوپر استغفار اور معافی طلب کرتے ہیں، تو آقا کا یہ ارشاد ہے کہ نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی آپ کو کامیابی ہی کامیابی ملتی ہے. اب جیسا کہ میری بہن کہہ رہی تھی کہ ہم اس دنیا میں صرف اپنے دنیاوی گینز اور دنیاوی ریلیشن شپس کی بات کرتے ہیں اور اسی میں یا انہی کے چکروں میں ہم زندگی پوری گزار دیتے ہیں.
جب ہم اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ اور ان شخصیات کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں تو پھر بے شک یہ تعلق ہی تو ہے کامیابی ملتی ہے. ایبسلیوٹلی. نہ آپ کو اکیلا پن محسوس ہوگا، نہ حزن ہوگا، نہ ڈپریشن ہوگا. لوگوں کے الگ الگ ریاکشنز ہوتے ہیں نیلم. سم ٹائمز پیپل فیل ویری ہیوی ہارٹیڈ ڈیورنگ دا منتھ آف رمضان، اور کچھ لوگ بہت پیسفل فیل کر رہے ہوتے. تو جن کا دل بھاری ہے، جن کو ایسا لگ رہا ہے کہ غم اور پریشانیاں اور آزمائشیں بہت ہیں، ان کو کیا ٹپ دو گی تم؟ اور یہی پریکٹیکل بات ہے کہ ہمارے جو حالات ہیں ان کے حساب سے چیزیں بہت مشکل ہو گئی ہیں، اور کافی لوگوں کو بہت پریشانی ہو رہی ہے ان ساری چیزوں میں مینیج کرنے کے لیے. دیکھیں ایک بات یہ یاد رکھیں کہ آپ ہر وقت ہر چیز کے اختیار میں نہیں ہیں، اور وقت کے بارے میں صرف ایک ہی بات ہے کہ وہ چینج ہوگا. آپ اپنے کنیکشنز ڈھونڈیں، اپنے پیس کا ذریعہ خود بنائیے اور راستہ بنائیے، اور ایک ہیلدی ڈیٹیچمنٹ کی طرف آئیے. جن چیزوں کو 5 سال کے بعد فرق نہیں پڑے گا، ان چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ نہ سوچیں، خود پہ حاوی نہ کریں، اور بگر پکچر پہ فوکس کریں کہ واٹ ایونچولی میٹرز ٹو یو. آپ دیکھیں گے وہ صرف آپ کی ذات ہوگی اور آپ کی فیملی ہوگی اور ان کی ویل بینگ ہوگی. بالکل. اور وہ جو کلوز سرکل ہے، باؤنڈریز کا کانسیپٹ ہے جس پہ ہم روزانہ صبح گفتگو کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ نیلم فار ونس اگین ری ایٹریٹنگ دیم. عروج، آپ کی ٹپ کیا ہوگی بفور وی کلوز دس سیگمنٹ اینڈ ٹیک اے بریک؟ آپ کیا مشورہ دیں گی لوگوں کو؟ دیکھیں یہ جو شکر گزاری ہے نا، یہ ایک میگنیٹ ہے. یہ ایک ایسا انگریڈینٹ ہے جو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے وہ میگنیٹ انر پیس کو. اور فقیری چھوڑ دیجئے کہ ہمیں یہ چاہیے، ہمیں اٹینشن چاہیے، ہمیں لوگوں سے پیس چاہیے، ہمیں لوگوں سے ہیپینس چاہیے. بیکم پیس، بیکاز پیس آپ کی جو روح ہے اس کی کوالٹی ہے. سو اف یو ہیو سم تھنگ اینڈ یو keep asking others, I think یہ اپنے آپ کے ساتھ زیادتی ہوگی. Become peace, spread peace, and instead of asking for it. It is such a beautiful thing کیونکہ when you are asking you are in lack. یعنی آپ وہی چیز مانگتے جو آپ کے پاس نہیں ہوتی. اور تبھی کہا جاتا ہے کہ اگر لا آف اٹریکشن مینیفیسٹیشن کو بھی آپ پڑھیں، you don't attract what you want, you attract what you are. تو بڑی خوبصورت بات عروج نے کہی ہے کہ become peace and you will get more peace. Thank you so much. عروج ہمارے ساتھ تھیں، نیلم ہمارے ساتھ تھیں.